سینئر اینکر پرسن اور صحافی حامد میر نے الزام عائد کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنوانے کے بعد اب نون لیگ کی وفاقی حکومت ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلوا رہی ہے جو اس کے اپنے وجود کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر تھا۔ مجھے اس خطرے کی خبر وفاقی کابینہ کے ایک رکن کی گفتگو میں ملی۔ وہ سوشل میڈیا پر نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف شروع ہونے والی مہم پر کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ نئے چیف جسٹس کو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی آئین میں 26ویں ترمیم کے ذریعے تیسرے نمبر سے اوپر لے کر آئے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کو 8-10 دن بھی نہیں گزرے اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے خواتین و حضرات نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شہباز شریف کی کابینہ کے اس رکن کا خیال تھا کہ نئے چیف جسٹس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ یحییٰ آفریدی کسی دھونس یا دھمکی میں آنے والے نہیں۔ حامد میر کے بقول میں نے پوچھا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف چلنے والی مہم کا حکومت کے مستقبل سے کیا تعلق ہے۔ کابینہ کے رکن کا کہنا تھا کہ نئے چیف جسٹس کے خلاف دشنام ترازیاں کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عرصہ قبل صدارتی ایوارڈ دیے گئے۔ اگر کسی نے ان کی فائلیں منگوا کر صرف یہ پتہ کروا لیا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کی سفارش کہاں سے آئی تھی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کابینہ کے یہ رکن بتا رہے تھے کہ کچھ دیگر وفاقی وزراء نے بھی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی مہم پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ جن خواتین و حضرات کی طرف سے یہ مہم شروع کی گئی ہے ان کی نواز شریف، مریم نواز اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حامد میر کے بقول مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف مہم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے ٹھیک 7 دن بعد وہ اپنے قریبی دوستوں کو یہ کہتے سنے گئے کہ اس سیاست نے میرے خاندان کو رسوا کیا، کاروبار تباہ کیا اور بار بار جیلوں کے دھکے کھائے۔ اب کچھ اچھا وقت آیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہماری قیادت نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ دوبارہ خود بھی جیل جائیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان صاحب نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر سیاست چھوڑنے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں لکھ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس ایم این اے کے خیالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے باوجود اسلام آباد اور لاہور میں صف ماتم کیوں بچھ گئی ہے۔ وجہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف چیخو پکار کرنے والوں کے 2-3 اہم اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں شامل کیا گیا۔ ان دونوں سینئر ججوں نے سپر سیڈ ہونے کے باوجود استعفے کیوں نہیں دیے۔ پھر یہ کہ دونوں جج جسٹس یحییٰ آفریدی کی بلائی گئی فل کورٹ میٹنگ میں کیوں شامل ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے نیشنل جیل ریفارمز پالیسی کی تشکیل کے لیے لاہور میں بلائے گئے اجلاس میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی ایک ملزمہ ختیجہ شاہ کو کیوں مدعو کیا۔ غور کیا جائے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابھی تک آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تمام ججوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش میں ہیں اور سپریم کورٹ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل ریفارم کے لیے بلائے گئے اس اجلاس میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شمس محمود مرزا اور انسانی حقوق کی کارکن سائمہ امین خواجہ کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر احد چیمہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ احد چیمہ اور ختیجہ شاہ کو مدعو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے پنجاب کی جیلوں میں لمبی قیدیں کاٹی ہیں اور دونوں جیلوں میں اصلاحات کے بارے میں اچھی تجاویز دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ تحسین کی بجائے ان کی نیت پر شک کرنا کم ظرفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد عدلیہ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل انتظار حسین پنچھوتا کی رہائی کے لیے عدلیہ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ ریاستی اداروں کو
इन्हें रिहा करने के लिए एक जाली पुलिस मुकाबला करना पड़ा, जिसने शेख रशीद अहमद, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के फिक्स्ड टीवी इंटरव्यूज की याद ताज़ा कर दी। ईमान मजारी और इनके खाविन हादी अली जट्टा को भी दहशतगर्दी के एक झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों की जमानत ले ली। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत का मामला भी फैसला कुन रुख इख्तियार कर सकता है। तहरीक इंसाफ 9 नवंबर के बाद एहतिजाज का नया सिलसिला शुरू करने की तैयारियों में है। इस एहतिजाज के बाइस सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़ का एक नया दौर कुछ नई पेचीदगियां पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा की अदम मौजूदगी हुकूमत को काफी परेशान करेगी, क्योंकि नए चीफ जस्टिस या आफरीदी आइन की सब्ज किताब हाथ में पकड़कर ड्रामेबाजी पर यकीन नहीं रखते। जब वो इस सब्ज किताब पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।